الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله مولانا العظيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما محبت نال اچھی آواز نال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین کی نہ کیتا یار نے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار کی نہ کیتا یار نے ایک یار کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب محفلاں سجایاں نے
بڑی محبت نل مل کے ذرا رب محفلاں سجائیاں نے سرکار بالکل سستی نہیں کرنی رب محفلاں سجائیاں نے سرکار وہ لوگ خدا شاہد جو قسمت کے سکندر ہیں وہ لوگ خدا شاہد جو قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد بولو بولو جو سرور عالم کا میلاد او کی نہ کیتا یار نے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی مکرم نور مجسم شفیع محتشم تاجدار ختم نبوت شب اسرا دولا سرور کائنات فخر موجودات غریباں دے غریب نواز لاوارساں دے وارس بے کساں دے کس تھوڑی آواز بھاری آواز میرے اور تہاڈے کریم نواز غریب نواز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ ربیع النور شریف کے اندر تشریف لایا ہے بہت بڑا دن گزریا ہے 12 ربیع النور شریف ہر گلی وچ ہر بازار دے اندر ہر جھنڈے تے اور ہر عاشق رسول تے دل تے یا نبی دیاں صداواں بلند ہوئیں محبوب تشریف لے آئے بے جان چیزاں وچ جان آ گئی جنہ دا کوئی وارث نہیں سی انہوں نے وارث مل گئے زمین پاک نہیں سی محبوب دے قدمین مبارک لگن نل زمین پاک ہو گئے گرامی قدر میں جس آیت مبارکہ دی میں تلاوت کی تھی ترجمہ سماعت فرماؤ گے ایمان متازگی ملے خالق کی کائنات نے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا میرے حبیب جدوں دے تسی آئے ہو فرمایا میرا تہاڈے اتے فضل عظیم ہے اے نہیں کہ کعبے دا طواف کیتا تے تاں فضل عظیم
صفا مروہ دیاں پہاڑیاں تے دوڑے تے تاں فضل عظیم، حجر اسود دے نیڑے ہوئے تاں فضل عظیم، احد چ گئے تاں فضل عظیم، جھنڈا اٹھایا تاں فضل عظیم، میدان بدر چ گئے تاں فضل عظیم، مسجد نبوی چ امامت کرائی تاں فضل عظیم، بلال نو سینے نہ لایا تاں فضل عظیم، نہ بولو تو آڈی مرضی۔ فرمایا علی دا ہاتھ بلند کر کے مقام غدیر تے اعلان کیتا تاں فضل عظیم، نانا جدوں دے تسی ہو، جدوں دے تسی ہو تے میں رب دا تواڈو تے فضل عظیم ہے۔ ہون ذرا سورت رحمان تو پوچھئے کہ محبوب ہیں کدوں دے، محبوب کدوں دے نے؟ سورت رحمان تو پوچھئے، سورت رحمان دے پہلے لفظ نے میرے بل دیکھا جے، فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، شاباش، ایک باری پھر رکھو سبحان اللہ۔ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، فرمایا رحمان اوے کہ جنہیں قرآن پڑھایا ہے، رحمان اوے جنہیں قرآن پڑھایا ہے، فرمایا قرآن پڑھا کے خلق الانسان، پھر انہیں خوبصورت انسان بنایا ہے۔ میں جناب تو پوچھنا، رب قرآن پڑھان والا اگو کوئی ذات پڑھن والی، تیسرے مقام تے اللہ فرماندہ ہے میں خوبصورت انسان بنایا ہے، بے نیاز ہاتھ جوڑ کے۔ ہون تو آڈی سبحان اللہ دی صدا بلند نہ ہوئی، میں نے پتہ لگے گا تو انہوں آمد مصطفیٰ دی خوشی نہیں، پر سنو سنو سنو، فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یا اللہ قرآن تو پہلا پڑھایا، انسان بعد چ بنایا، یا اللہ سمجھ نہیں آئی جدو انسان نہیں پھر قرآن کنوں پڑھایا؟ آواز قدرت ہی، فرمایا تو اڈے چ عقل چ نور نہیں اجے انسان نہیں بنیا، پہلا قرآن پڑھایا، کیوں؟ انسان بعد چ بنے نے، یا قرآن پڑھانا والا رب موجود سی یا محبوب موجود سی؟ شاباش۔ نہیں، پھر میں جملہ تو اڈے تک پہنچانا چاہنا، اجے چند بندیاں میرا گل دی سمجھ نہیں آئی، داد دیو گے میرا گلہ سیٹ ہو جائے گا، تے گلہ سیٹ ہو گیا تو پھر تقریر تک کرنی ہے، ذرا توجہ کرائے۔ اللہ دا نبی کدوں دینے؟ آدم بعد چ بڑے، خالق الانسان پیچھے فرمایا علم القرآن، فرمایا رحمان ہوئے جنہیں قرآن پڑھایا ہے، جنہیں قرآن پڑھایا ہے، خالق الانسان، پھر اپنے قدرت دے ہتھن الانسان بنایا ہے۔ یا اللہ انسان بعد چ بنے نے، قرآن پہلا پڑھایا ہے، فرمایا کون بعد چ، اسمان بعد چ، زمین بعد چ، چاند بعد چ، اسمان سورج بعد چ، فرمایا ساری مخلوق بعد چ بنیے، یا بنان والا موجود سی یا مدینے دے تاجدار موجود سا۔ الرحمن علم القرآن، توجہ ہے جناب دی، الرحمن علم القرآن، فرمایا سب کچھ بعد چ بنے آئے، محبوب پہلا موجود سا۔ فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، ادوں دا ساڈا تیرے اتے فضل ہے۔ حضرات محترم، میں تو انہوں لے کے جانا چاہنا، اج میں نے کئیاں دوستان دی فرمائش آئی ہے کہ ملاد پڑھنے حضور دی ولادت، تے میرا دل کچھ ہور سی، پر چلو کوئی نہیں، میں بھی تو تواڈی مننی ہے نا، تو تسی بھی تو میری من دے ہونا، تے انجی ہوندہ ہے جدو ایک دوسرے دی منیے تے پھر نظام چلدا آئے۔ گرامی قدر محبوب آئے، ہن ذرا توجہ کرے جے، سرکار آئے، سرکار دے قدمین مبارک دی وجہ نال اے زمین پاک ہو گئی۔ اچھا جی، یہ پہلا زمین پاک نہیں سی، آدم تو لے کے جتنے نبی گزرے ہیں، اور جدو کسی سفر تے جانا، انہاں مٹی جمع کرنی، اٹھانی تے کندیاں تے رکھ کے لے جانا، تے جتھے نماز دا ٹائم ہونا، وہ مٹی بچھا لینی،
تے پھر نماز پڑھ لینی تے پھر انہوں کٹھیاں کرنا تے پھر چک کے ٹور پینا تے اپنے کل تے کام نہیں ہوندہ اسے تو مسلح ہی نہیں چکتے جے کدی ساڑھے نال انج ہو ہی جاندی ساڑھے کل تو نہیں سی چکے جانا یہ انہاں دی ہمت نہیں جڑے مٹی چکی پھر دے رہے اجے بھی سرکار دا میلاد نہ مناؤ تے تواڈی مرضی ہے اچھا جی مٹی اٹھانی اٹھا کے کندیاں تے رکھ کے لے جانی اور جتھے نماز دا وقت ہونا مٹی بچھا کے نماز پڑھنی تے پھر اسے مٹی نو جمع کرنا تے لے جانا تے پھر نماز پڑھنی تے جدوں واری آئی سونے محبوب دی واری آئی مدینے دے تاجدار دی واری آئی واللیل دیاں زلفاں والے نبی دی غلاف کعبہ تو سن چمیا ہے تے جنہ نہیں چمیا اللہ تو انہوں چمن دی توفیق عطا فرمائے سرکار نے غلاف کعبہ نو پکڑیا تے پکڑ کے عرض کی تھی بے نیاز یہ تیرا کعبہ ہے تے میں تیرا محبوب ہاں تے میری امت بھی تے تیری محبوب ہے امت بھی تے تیری محبوب ہے کیا میری امت بھی پار اٹھائے گی وزن اٹھائے گی کیا میری امت مٹی چکی پھرتے رہے گی اج سرکار نے غلاف کعبہ نہیں چھوڑیا اللہ فرمائے جبرائیل قرآن نہ بناواں ہاں جی قرآن نہ بناواں عرض کی تھی بے نیاز اگے مینوں پوچھتا ہے یا اللہ جی قرآن بنانا ہے تے بنا ایک ایسا موقع آیا ہے کہ جتھے اللہ نے جناب جبرائیل دی انتظار ہی نہیں کی تھی ہر جگہ تے انتظار کی تھی پر ایک ایسا مقام آیا ہے جتھے اللہ نے جبرائیل دی انتظار نہیں کی تھی ڈائریکٹ خلیل نال مخاطب ہو گئے جدو گردن تے چھری چلان لگے نا فرمایا جبرائیل شاید تینوں لیٹ ہو جائے اور میرے خلیل دی چھری چل جائے نانا وفدینا ہو بذبح عظیم وعدہ رکھنا ہو اے پیارے نانا انج نہ کر انج نہ کر کیوں ایدی پیشانی وچ نور مصطفیٰ ہے توجہ ہے نور مصطفیٰ ہے تے میں نور مصطفیٰ دی حفاظت تک کرنی ہے تے فرمایا جبرائیل میں ہون بنان لگا قرآن سونا آندہ ہے میری امت وزن اٹھائے گی تے پھر میں قرآن بن کے محبوب غلاف کعبہ بعد چھوڑے قرآن پہلا نازل کر دینے 21 سپارہ ہے جناب تے توڑا موڈ ہوئے تو پھر قرآن پڑھیے میرے نبی دے غلام واللہ دا قرآن نازل ہویا سبحان اللہ سنو ذرا قرآن ایمان نو تازگی ملے گی کہ قرآن بھی بڑی شان والا ہے صحب قرآن بھی بڑی شان والا ہے قرآن نازل کرن والا شان والا جنہ دے سینے دے تے قرآن نازل ہویا ہے او سینہ بھی شان والا اللہ بھی شان والا فرمایا جبرائیل میں قرآن نازل کرنا ہوں چل میرے نبی دے سینے تے نازل کر اجے تسی جمے نہیں بابے دی سلبچ نہیں آئے اماں دی شکمچ نہیں آئے سنیو تواڈی فکر میرے نبی نو ہے تواڈی فکر میرے نبی نوے اسی تے میلاد بھی نہیں منا سکے اساں جی میں خوشی کرنی ہے انج خوشی بھی نہیں کر سکے میرے نبی دے غلامو اسی سانو تے بڑی تکلیف ہوندی ہے نعرے لگن تے تاں تکلیف نعرے وجن تے تاں تکلیف سانو تے ہر موڑ تے تکلیف ہوندی ہے پر صدقے جاواں آمنہ دے لال دی شان تو صدقے جاواں مدینے دے تاجدار دے مقام تو ہون میرے نبی دے فکر ویکھو حضور غلاف کعبہ نو پکڑتے کھڑن اللہ دا قرآن نازل ہون لگائیں سنو زور قرآن اللہ فرمان دے یا عبادی الذین آمنو ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون
نا مزہ نہیں آیا مینوں تواڈی سبحان اللہ دا مزہ نہیں آیا میرے نبی دے غلاموں میں تے تقریراں کر کر کے میرا گلا بیٹھا ہویا ہے پر میں پھر بھی ہمت نہیں مارنی ہون بھی جمعے تو بعد 4 تقریراں کرنیاں نے پر تسی ان سبحان اللہ کو پتہ لگ جائے اے او لوگ نہیں جڑے قرآن نلوے پیار کر دینے اور صحب قرآن نلوے پیار کر دینے سنو قرآن اللہ دا قرآن نازل ہویا خالق کائنات نے فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون واہ قرآن تیری عظمت تو صدقے جاؤں ہون میں ذرا قرآن پھر تیسری مرتبہ پڑھنا چاہنا کیوں یہ بھی پوچھو نا کیوں تیسری مرتبہ میں قرآن پڑھنا چاہنا ہوں میں 2 باری قرآن دی آیت پڑھی میں تیسری مرتبہ قرآن پڑھنا چاہنا ہوں میرا ویر شہزاد ذرا میں تیسری مرتبہ قرآن پڑھنا چاہنا اس نظریے نال کنے جمعے گزر گئے نے اج میرا شہزاد ویر آیا ہے انہاں دی عمر درازی واسطے قرآن پڑھنا چاہنا جدوں دے صدر بنے نے انہاں نوں ٹائم ہی نہیں لگیا اج ٹائم نہ لائے نہیں میں پھر انہاں دی عمر درازی واسطے میں قرآن پڑھنا چاہنا توجہ ہے جناب علی سنو ذرا قرآن اللہ دا قرآن فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون پھر کیوں نہ کیے اللہ گوائے اللہ گوائے انہوں کی بن گیا خراب ہو گیا تھوڑی جی کدھر کا کمر سیٹ کریں اللہ گوائے ادا جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے ادا جوڑ کوئی نہیں مل کیا کھو ذرا اللہ گوائے ادا جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے اللہ گوائے ادا جوڑ کوئی نہیں نبیاں دا شائے ادا کوئی جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے اللہ گوائے ادا جوڑ کوئی نہیں نبیاں دا شائے ادا جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے اچھا جی قرآن پاک دی آیت نازل ہوئی ترجمہ سنو کہ چس آئے گی فرمایا میرے پیارے حبیب خراب ہو گئے جاؤ فرمایا میرے پیارے حبیب یا اللہ حکم فرمایا سونیا تیری دعا قبول ہو گئی ہے یا اللہ کی دعا قبول ہوئی ہے فرمایا سونیا تیری زبان تو لفظ نکلے نے میری امت وزن اٹھائے گی نانا سونے نبی اساں تیری ذات دی خاطر اساں ساری کائنات دی زمین پاک کر دیتی ہے سجدہ کرنا تیرے امت دا کم ہے قبول کرنا میں رب دا کم ہے اور ایویں تو نہیں پٹھیاں وچ مسلح وچھا کے نماز شروع کر دینے جتھے دل کرے نماز پڑھنے ہیں مصطفیٰ دی آمد دی وجہ تو زمین نو پاکیزگی ملی اگر سرکار نہ دے زمین پاک نہ ہوں دی محبوب دی آمد دی وجہ تو زمین پاک ہو گئی ہے توجہ ہے جناب علی اور سنو اگلی گل زمین بھی پاک ہو گئی اور ساری زمین پاک اور بیت اللہ شریف تو علاوہ کوئی مسجد نہیں سی تے جدو زمین پاک ہوئی تے تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی آقا ہن پاک تو ہو گئی ہے زمین اگر اجازت ہوئے تو ایک چھوٹی جی مسجد گھر بنا لواں بیت اللہ شریف تو
بعد سب تو پہلا جڑی مسجد تعمیر ہوئی ہے اس صدیق اکبر دے ویڑے وچ ہوئی ہے. اچھا میرے آقا فرمایا چلو قرآن بھی پڑھیا کر تو تانوں اجازت بھی ہے. اچھا جی اجازت مل گئی، مسجد بن گئی تو صدیق پاک نے اس مسجد وچ بیٹھ کے پڑھنا قرآن تے لوگاں کرنا اعتراض. انہاں کہنا جی پھر بیت اللہ شریف تا نیڑے ہے تسی اتنے نماز پڑھ دے ہو. فرمایا تانوں پتہ نہیں زمین ساری پاک ہو گئی اور پاک بھی ہو گئی ہے، اور میں اپنی مرضی نال نماز نہیں پڑھتا، میں اپنی مرضی نال مسجد نہیں بنائی، میں محبوب دی مرضی نال مسجد بنائی. اچھا مدینہ شریف دے اندر آؤ. مدینہ شریف وچ مسجد نبوی شریف تو علاوہ غریب لوگ دوروں دوروں آن کے نماز پڑھ دے سن تے مزدوری بھی کرنی تے نماز بھی مسجد نبوی شریف وچ پڑھنی. ایک دن تھک گئے بھئی دوروں بھی آنا، جماعت ہو جانی، نماز مکمل ہو جانی تے جماعت شامل بھی نہ ہونا. ایک دن عرض کی تھی آقا جی اجازت ہوئے تو پھر ایک چھوٹی جی مسجد تعمیر کر لی. میرے آقا فرمایا کر لو تعمیر. مسجد بن گئی اور سونی بن گئی تو بن گیا. عرض کی تھی آقا پھر مہربانی کرو امام بھی دے دو. میرے حضور نے اس وقت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جڑے گورنر سن مدینہ شریف دے، میرے آقا نے فرمایا معاذ انہاں غریباں نوں میں اجازت دیتی ہے مسجد دی، انہاں دی امامت تسی کرانی ہے. گورنر امامت واسطے گورنر. اچھا جی چلے گئے. سب تو پہلا انہاں عشاء دی نماز پڑھائی اور عشاء دی نماز پڑھائی تے نماز دے اندر انہوں نے سورۃ بقرہ پہلا دوسرا تیسرا بھی ادھا تے پڑھ لیا تے نماز ہوگی لمبی. نماز تو بعد غلام عرض کی تھی امام صاحب جے انج دی نماز پڑھانی ہے تے پھر مدینہ دور نہیں، جے انج دی لمبی نماز تسی پڑھانی ہے تے پھر اسی جا کے حضور دے پیچھے پڑھ لیں گے. اساں تے سکھ واسطے مسجد بنائیے بھی چلو نیڑے نماز پڑھ لئی تے جمعہ سرکار دے پیچھے پڑھ لیا تے تسی اتنی لمبی نماز. میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں حضرت معاذ بن جبل سن جلالی، آپ نے فرمایا سنو اگر مینو امام رکھنا نے تے فرمایا انج تو اس تو بھی لمبی پڑھانی ہے، مینو امام رکھنی ہے تے پھر اس تو لمبی. انہاں کیا قربان جاواں ساڑھے کلو امام روزانہ چینج نہیں ہوندے، اسی مسجد امام بدلن واسطے نہیں بنائی. سن دے پہلو امام بدلن واسطے نہیں بنائی. انہاں قرآن دی آیت پڑھیے، انہاں کیا یوم ندعو کل اناسم بے امامہم. کیا تساں ساڑھے نہ رل کے مسجد نبوی چ قرآن نہیں سن دے رہے؟ اللہ فرمایا میں قیامت والے دن مقتدیاں نو بعد وچ کھڑاں گا، امام نو پوچھاں گا انہاں نو نماز کیویں پڑھائی. یوم ندعو کل اناسم بے امامہم. تسی قرآن نہیں سنیا، اسی بھی سنیا تے تسی بھی سنیا. اسا امام بدلن واسطے مسجد نہیں بنائی. کیوں؟ اگر امام بدل دے رہے تے پھر قیامت والے دن کنو لباں گے. بیٹھے ہو انہاں کیا زی کوئی امام رکھیا ہے تے رکھنا بھی توانوں ہے تے پڑھنے بھی تواڈے پیچھوں ہے. اگر منو گے ٹھیک ہے، نہیں منو گے تے پھر صبح مدینے آ کے حضور دی بارگاہ چ عرض کریں گے. اچھا جی مختصر صبح ہوئی، غلام حاضر خدمت ہوئے، آقا نماز بڑی لمبی پڑھائی. میرے حضور نے فرمایا معاذ، آقا حکم فرمایا کلی نماز پڑھو جیویں مرضی لمبی نماز پڑھاؤ، سارا قرآن پڑھاؤ، تانوں کوئی روکے نہیں، پر جدو میرے غلامہ دی امامت کراؤ قرآن دیاں چھوٹیاں آیتاں پڑھو. سرکار آئے بخت لگ گئے، سرکار آئے غریباں نو پیار مل گیا. اچھا ہن امام نو لے کے جا رہے ہون تے مسکران دے بھی جان. سناؤ جی تنو راتی آکھن سی بھی نمازی اپنی مرضی تے پڑھانی ہے تے امام بھی توانو رکھنا ہے. آج کراؤ جماعت. اچھا
وہ آپ جلالی سن، پھر جنی چر وہ نمازہ پڑھا دے رہے اِنَّا آتِينَا کَل کوثر دی تلاوت کر دے. توجہ جناب. بہرحال میرے آکھنے دا مقصد اسی حضور تشریف لائے آئے، ساری کائنات پاک ہوگی. مکے دے ارد گردی مسجدہ بن گیا، مدینہ شریف دے ارد گردی مسجدہ بن گیا. کیوں؟ ساری زمین پاک ہوگی. جتھے دل کردہ ہے مصلی بچھا لو، نماز پڑھنا ساڈا کم میں، قبول کرنا. حضرات محترم توجہ ہے. ہون میں نو ذرا حضور دی ولادت پڑھ لین دے. سپیکر جواب دے گیا، گلہ میرا بھی بیٹھ گیا ہے، مقدرہ آلے ہو، پر حضور دی ولادت میں پڑھنی ہے. ایک باری سبحان اللہ کو. عزیزان من، میرے نبی آئے بخت جاگ گئے، قسمت دے ستارے چمک اٹھے نے. کون؟ میرے نبی دی اماں جان. فرمان دیا نے جنی چر میرا لال میری شکم دے اندر رہنے منو پتہ نہیں چلے آؤ. فرمان دیا نے منو محسوس تک بھی نہیں ہویا میرے پیٹ دے اندر کوئی ہے یا نہیں. حضور دی اماں آمنہ فرمان دیا نے 9 مہینے گزر دے رہے، ہر مہینے آن کے منو نبی مبارکہ دین دے رہے، رسول مبارکہ دین دے رہے، پیغمبر مبارکہ دین دے رہے. حضور دی اماں آمنہ فرمان دیا نے میں نبیاں دی زیارت کر دی رہی ہوں، نبی آن کے زیارتہ کرن دے رہے. اور فرماندیاں نے جدوں ولادت والی رات آئی، حضور دی اماں آمنہ فرماندیاں نے میں کلی حجرے دے اندر موجود ہوں، میں کلے کمرے دے اندر موجود ہوں. میرے نبی دی اماں جان فرماندیاں نے میرے ذہن دے اندر ارادہ بن گیا ہوں کوئی تے میرے کلوں عورت موجود ہوئے. میرے نبی دی اماں جان فرماندیاں نے میں سوچے آئیں. تھوڑی دیر گزرے، فرمایا میرا دروازہ کھڑکیا، 4 بیویاں اندر داخل ہوئیاں. آن کے میں آندیاں نے آمنہ مبارک ہوئے. میں پوچھیا تسی کون ہو، کتھوں آئی ہو؟ جواب دے کے آندیاں نے آمینہ اسی آئیاں جنت وچوں آئیں، پر آج اساں دائیاں بن کے نہیں، اساں مائیاں بن کے نہیں آئیاں، سردار بن کے نہیں آئیاں، اساں تیرے آن والے لال دیاں دائیاں بن کے آئیاں. توجہ ہے. آن کے آندیاں نے ہو درود، ہو درود تجھ پہ بے آمنہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو. ہو درود تجھ پہ بے آمنہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو. تیری گود کتنا عظیم ہے، تیری گود کتنا عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام ہے. غور کرنا میرے نبی دے غلام، میرے نبی دی اماں جان فرما دیاں بڑی توجہ نال. فرمایا میں کلی موجود ہاں حجرے دے اندر، 4 مائیاں آئیاں میرے حجرے دے اندر بیٹھ گئیاں. حضور دیاں مامنا فرما دیاں نے اس تو بعد مینوں پیاس لگی، میرا دل کیتا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ آج اسی بڑے قسمت والے ہیں، ساڑھے ماشاءاللہ ڈی ایس پی صاحب تشریف لائے نے اور ساڑھے خصوصی مہمان نے انہاں دی آمد خوشی دے اندر ایک نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. توجہ ہے جناب دی. غور کرنا میرے نبی دے غلاموں، فرما دیاں نے ایک آواز بلند ہوئی.
آواز کیے فرما دیا نے ہو درود تجھ پہ بے آمنہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو بولو بولو ہو درود تجھ پہ بے آمنہ تیرے ہو درود تجھ پہ بے آمنہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنا عظیم ہے ملا جس غور کرنا میرے نبی دے غلام و جیسی گفتگو سننی اپنے پیارے افضل دی اور سنو میرے نبی دی تعریف حضور دی ولادت سنو فرما دیا نے تھوڑی دیر تو بعد پانی دا پیالہ نمودار ہویا آواز آئی آمنہ پانی پی لو حضور دی اماں آمنہ فرما دیا نے میں پانی پین لگی اور پانی برف نہ لو ٹھنڈاؤ دودھ نہ لو چٹاؤ شاید نہ لو مٹھاؤ فرمایا جدو میں پانی پی لیا حضور دی اماں آمنہ فرما دیا نے خارج منی نور ہاتھ اٹھا کے آکو سبحان اللہ غور کرنا میرے نبی دے غلاموں میرے نبی دی اماں جان فرما دیا نے خارج منی فرما دیا نے میری جھولی دے اندر اللہ دا نور آ گیا ہے ویکھو ویکھو کیڈا سونا ماہیے ویکھو کیڈا سونا اور سرکار دی تعریف کریے مومنہ دے دل تے چان چمک اٹھتا ہے ویکھو کیڈا سونا ماہیے ویکھو کیڈا سونا نالے لاڑا جنتاں دا تے نالے عرشاں دا راہی بولو بولو نالے لاڑا جنتاں دا تے نالے عرشاں دا راہی اچھا جی آخری مصرع پڑھن لگا تے پھر اسے اپنی پیاری گفتگو سننا ہے تے جڑا مصرع پڑھن لگا چس ہے گی جی توجہ کرو غور کرنا میرے نبی دے غلاموں میرے نبی دی اماں جان فرما دیا نے میرا لال آیا فرمایا 12 ربیع النور شریف دے صبح دے ٹائم میرا لال آیا میرے نبی دی اماں جان فرما دیا نے جڑیاں دائیاں میرے کول بیٹھیاں نے انہاں دائیاں نے ارادہ کیتا اس لال نو نہلائیے انہوں سرما پہنائیے اکھاں دے اندر سرما پہنائیے زلفاں سماریے ناف کٹیے میرے نبی دی اماں جان فرما دیا نے جدو ارادہ بنیا ویکھیا ناف کٹی ہوئیے ناف کٹی ہوئی ہے اور زلفاں سماریاں ہوئیاں نے اکھاں دے اندر سرما پایا ہویا ہے میرے نبی دی اماں جان فرما دیا نے میں حیران ہو گئی ایک کام دائیاں دائے میں عرض کی تے بے نیاز تے دائیاں دا کم میں نہلانا ہوں پاک کرنا ہوں سرما پوانا ہوں تے دائیاں دا کم میں دائیاں دا کم میں سونے آئے کم تو کر کے روانہ کیتا ہے آواز آئی فرمائے آمینہ اساں یار نو اساں اپنے محبوب نو دولا بنا کے روانہ کیتا ہے ساڈا محبوب آمنہ دی جھولی دی اندر جا کے کسے دائی دا محتاج نہ ہوئے بلکہ سارا جگ میرے محبوب دا محتاج ہوئے بس بھئی اللہ تعالیٰ
ساڈا نماز جمعہ قبول فرمائے تے ساڈے مہمان نے ساڈے افسر نے ڈی ایس پی صاحب ماشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھے انہاں دی گفتگو سننے ہیں تے انہاں دی آمد تو قبل ایک محبت آلا وہ جدو جان تے کم از کم راہ وچ اپنے نال دے تمام نو اخدے جان واقعی یار غلہ منڈی مرکزی مسجد دے اندر جوان عاشق رسول نے مسجد سجا کے سبحان اللہ دی صدا بلند کر کے انہا حق ادا کر دیتا ہے کملی والا ساڑھے واسطے رحمت بن کے آیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی